گلشن میں کلیاں سونی تھی مکے کی گلیاں، مکے کی گلیاں ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار۔ شرمانا چھوڑے بھائی، میرے سرکار آئے ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے آئے میرے سر۔ مشکل تیری ٹل جائے گی، سوکھی کھیتی پھل جائے گی، پھل جائے گی۔ دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار، اے میرے جس کو میرے آقا کی آمد پہ خوشی ہوئے نا، جھوم کے بولے 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سر آئے میرے سر۔ جو ہیں سب نبیوں کے سرور، جان مسیحا خضر کے رہبر، خضر کے رہبر۔ جھولی بھرنا کام ہے جن کا وہ داتا آئے میرے سرکار، جھولی بھرنا کام ہے جن کا وہ داتا آئے میرے آئے۔ پڑھیے 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سرکار آئے کہ دھوم مچ جائے، میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے، مجھ کو ندا آئی یہ محسن کہ دنیا کو بتلا دے محسن، بتلا دے محسن۔ کیا کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے۔ لوگ اپنے بیٹوں کی شادیوں میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی اس کی آمد پہ اپنے گھروں کو نہ سجایا جائے؟ کہ مجھ کو ندا آئی یہ محسن کہ دنیا کو بتلا دے محسن، بتلا دے محسن۔ کیا کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے آئے میرے سر۔ آخری بار کہنا 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سرکار آئے۔ آمنہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے آئے میرے سرکار آئے۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مسلمان جو اپنے نبی کی محبت میں اپنے گھروں میں، مساجد میں محفل میلاد مناتے ہیں۔ کائنات ساری کی ساری جب میرے آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا تو کائنات ساری روشن ہو گئی۔ اس کائنات اس وقت میرے آقا کی ولادت پہ کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا۔ اگر ایک بدبخت جو میرے آقا کی ولادت پہ نہ خوش ہوا وہ کائنات میں صرف ابلیس تھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے ہر سال جب میرے آقا کی ولادت کا ماہ مبارک آ جاتا ہے، ہم سنی مسلمان نہیں، ہم پاکستان والے نہیں، بلکہ خدا کی قسم خواہ وہ مصر ہو، خواہ وہ شام ہو، لبنان ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، کائنات کے ہر جگہ پہ اور ہر پل میں میرے آقا کی ولادت کی خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور آج آپ خوش نہیں ہو رہے، شاید کوئی کہے کہ جی 1400 سال کے بعد یہ بریلویوں کا کام ہے اپنے نبی کے اس ماہ مبارک پہ خوشیاں منانا۔ میرے پاس الحمدللہ بہت سارے دلائل ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں جناب والا ہر دلائل کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو انشاءاللہ جتنا مناسب سمجھوں گا۔ آج جو ہم پہ یہ تانا، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ 12 ربیع الاول کا جلوس صرف اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نکالتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تعصب کی عینک کو ہٹا کر، مسلکی تعصب کو ہٹا کر، مذہبی تعلق کو جناب والا پس پردہ رکھ کر، خدا کی قسم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، میں نے کہا نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ جی مجھے میرے آقا کی آمد پہ خوشی نہیں ہوئی ہے؟ جناب اب ایک حوالہ پیش کر کے میں پھر جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 579 ہجری ہے، یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ہیں، حضور غوث پاک کے زمانے کے ہیں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بیان میلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ اس میں نقل فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب
یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 579 ہجری، آج سے 950 سال پہلے کا محدث، وہ فرما رہے ہیں کہ لا زالا، ہمیشہ سے، لا زالا، ہمیشہ سے، اہل الاسلام، مسلمان، اہل الحرمین الشریفین، مکے والے بھی، مدینہ والے بھی، والمصر، مصر والے بھی، والشام، شام والے بھی، والیمن، اور یمن والے بھی، وسائر بلاد العرب، اور تمام ممالک عرب والے بھی، من المشرق، مشرق والے بھی، من المغرب، مغرب والے بھی، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی۔ آج اگر کسی حکمت کے بنا پر لوگ کہیں کہ جناب مکے میں میلاد نہیں ہو رہا، مدینے میں میلاد نہیں ہو رہا، ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کو کہ جناب ترکی کے دور میں، اور ترکی کا کیا، میں نے آپ کو سن 579 ہجری کا حوالہ پیش کیا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، تمام ممالک عرب والے، مدینے والے اور مکے والے بھی میرے آقا کے میلاد کی محافلیں منعقد کرتے ہوئے آئے۔ اتنا بڑا محدث آج اگر مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اپنے نبی کی ولادت پہ ایک جھنڈا لگا دے تو مسلمان کو تکلیف ہو جائے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو سیاست میں آ کر سیاسی نعرے سے اتنی محبت ہے، ہم ببانگے دول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے تو تب جھنڈا لگاتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ آج کوئی اپنے لیڈر کے نعرے لگاتا ہے، کوئی اپنے وڈیرے ملکوں کے نعرے لگاتا ہے۔ کتنے بڑے خوش نصیب اہل سنت و جماعت والے وہ ہیں جو اپنے نبی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے زبان پہ ہمیشہ ہر وقت جیسے ہی میرے آقا کا ماہ مبارک میلاد کا یہ مہینہ جناب والا اسٹارٹ ہو جائے تو اور مومن مسلمان کی زبان پہ درود شریف کے ترانے شروع ہو جائیں، اپنی زندگیوں کو بدل دیں۔ جیسے ہی میرے آقا کی ولادت کا ماہ مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ جناب والا جب سے، میرا تو کہنا یہ ہے کہ ساری زندگی اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہیں، لیکن اگر اتنا نہیں، اگر اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جناب ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آیا ہے تو مسلمانوں کے زبانوں پہ درود شریف کے ترانے جاری ہو جانے چاہیے، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے شروع ہو جائیں، اس خوشی میں کہ ہمارے آقا آئے تو کفر و شرک کی ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ ہے میرے آقا کی محبت، یہ ہے میلاد کا پیغام کہ جب ماہ مبارک جناب والا اس کا چاند نظر آ جائے، مومن مسلمانوں کے گھروں پہ جھنڈے لگ جائیں، مومن مسلمانوں کے گھروں پہ لائٹنگ ہو جائے، جب دنیا والے پوچھیں کہ کیا ہو گیا، بولو کالی کملی والا آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا، جس کے لیے کائنات بنی وہ آ گیا، اور وہ آیا تو پھر کیا بہاریں ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے۔ اب بھی ڈھیلے ہو کے بیٹھیں گے آپ؟ اتنا بتا رہا ہوں کہ اپنے نبی کی ولادت پہ صرف ابلیس خوش نہیں ہوا ہے، باقی کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کی ولادت پہ خوش ہوا ہے۔ تو جھوم کے ایسی پیاری آواز میں پڑھنا ہے نا، اور میرے آقا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میرا کون سا امتی میری آمد پہ خوش ہوا ہے۔
12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے میرے سرکار آئے، دھوم مچ جائے میرے سرکار 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے، اور آمنہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے میرے سرکار، دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا ہوا سویرا، عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار، باواز بولیں میرے سرکار آئے میرے۔ اب بھی کچھ عوام شرما رہے ہیں یاروں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگ بازاروں کے اندر گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، آپ کو مسجد میں آ کر نبی کی تعریف کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ باواز بولیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے آئے میرے سرکار، میرے آقا کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ شاعر کہتے کہ سوکی تھی گلشن میں کلیاں، سونی تھی مکے کی گلیاں، مکے کی گلیاں، پھر کیا ہوا جب میرے آقا ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سر۔ بھائی جس کو میرے آقا سے محبت ہے وہ اگر آج اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے گا، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ نبی تمہارا اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا۔ اور یہ پیغام ہے آپ کے لیے جو میرے آقا کی آمد پہ خوشی کرتا ہے، اللہ اسے رحمتیں ہی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے، اب بھی بڑے بڑے نہیں پڑھ رہے، میرے سرکار آئے 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے، مرحبا مرحبا، اونچا بھائی اونچا، مرحبا بھائی، مشکل میں مشکل تیری ٹل جائے گی، سوکھی کھیتی پھل جائے گی، پھل جائے گی، دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار اے میرے سرکار۔ اب بھی وہ آواز نہیں آ رہی ہے کہ جتنی آنی چاہیے، میرے سرکار آئے میرے سرکار اے 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے آئے میرے سرکار، جو ہے نبیوں کے سروے جان مسیحا خضر کے راہبے، خضر کے راہبے، جھولی بھرنا کام ہے جن کا وہ داتا آئے میرے سر، ہاں میرے سرکار، جس کی جھولی میرے آقا کے نام سے بھر جاتی ہے وہ جھوم کے بولے، جھولی بھرنا کام ہے جن کا وہ داتا آئے میرے سر، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے سرکار آئے میرے سرکار۔ شاید آپ کہیں کہ جناب
مولانا صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو تکلیف دو، خدا کی قسم محشر کے میدان میں یہ ہاتھ بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے، یہ بازو بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے، یہ زبان بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ یاسین شریف سورت کے اندر یہ بات موجود ہے، خالق کائنات نے فرمایا جب محشر کا میدان ہوگا ہم جناب والا بندے کے پاؤں پر بھی مہر لگا دیں گے، ان کے قدموں پہ بھی مہر لگا دیں گے، اس کی زبان پہ بھی مہر لگا دیں گے، اس کے جناب والا انسان کا اپنا بدن اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ کیا آپ کے لیے یہ خوش قسمتی والی بات نہیں ہے کہ محشر کے میدان میں آپ خاموش آ جائیں اور یہ ہاتھ کہیں کہ جب اپنے نبی کی ولادت کا ماہ مبارک آیا تھا تو اس امتی نے جھوم کے اپنے نبی پہ ترانے پڑے تھے جناب، جھوم کے کہیں جھولی بھرنا کام ہے جن کا وہ داتا آئے میرے سر، اے میرے سرکار، نہ شرمائیں بھائی اپنے نبی کی تعریف کریں، میرے سرکار آئے 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے، مجھ کو ندا آئی اے محسن دنیا کو بتلا دے، محسن بتلا دے، محسن کیا بتائیں کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا، اونچا بولے، جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سر، اے میرے سر آئے 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مکہ والے، مدینہ والے، مشرق والے، مغرب والے، مصر والے، شام والے، ملک یمن والے یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آقا کے ولادت کے ماہ مبارک میں میلاد مناتے ہوئے آئے، صرف میلاد مناتے ہوئے آئے ہیں۔ آج اگر یہ ماہ مبارک جیسے ہی رونما ہو جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، کچھ احباب کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور جناب والا چہرے کے اندر سلوٹیں آ جاتی ہیں، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب جیسے ہی ماہ ربیع النور کا چاند نظر آتا تھا نا، وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، مومن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے تھے۔ 1400 سال پہلے، اور یہ بڑے محدثین اپنے نبی کی ولادت پہ اتنی خوشیاں کرتے ہوئے آئے ہیں، تو کیا مومن مسلمان کو خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ آئیے خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ دیا جائے گا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آئیے عزیزان محترم 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے۔ مولا میں کیا اعلان کروں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے حبیب پیارے ان مومنوں کو بتا دو جب میرا فضل مل جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، جب میری رحمت مل جائے، مولا جب تیرا فضل بھی مل جائے، جب تیری رحمت بھی مل جائے، اب میں مومنوں کو کیا حکم دوں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میرے فضل اور رحمت
کے ملنے پہ ان کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں، مومن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جائیں جب وہ یہ بات سنے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ گیا۔ مومن کو خوشیاں منانی چاہیے، مسلمان کو خوشیاں منانی چاہیے۔ پروردگار آج اگر کوئی مسلمان اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگا دیتا ہے، آج اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں کوئی لائٹنگ کر دیتا ہے، جناب والا لوگ کہنے لگ جاتے ہیں ڈاڈی فضول خرچی تھی، جناب والا فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ان سے اچھا تھا کہ جناب والا کسی یتیم کی مدد کر دیتے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے۔ عزیزان محترم، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اس کے رب سے پوچھتے ہیں، جب ہمیں فضل مل جائے، جب ہمیں رحمت مل جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالق کائنات نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور کوئی کچھ نہیں کرنا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ مولا لوگ کہتے ہیں جناب والا فضول خرچی ہو رہی ہے، جناب والا اس سے کسی غریب کا کام ہو جاتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب تم خوش ہو جاؤ گے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشیاں کرنا تمہاری تمام زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی سے بہتر ہے۔ جناب والا صاحب علم حضرات جاتے ہیں مما، جناب والا یہ عام ہے کہ جناب والا کوئی بھی عمال کیا ہو، جناب والا وہ نماز کی صورت میں ہو، جناب والا کوئی بھی نیکی کی ہو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوں، جب میرے حبیب کا یہ ماہ مبارک آ جائے، جو میں نے فضل تم پر کیا ہے، جو اپنی رحمت تم پہ بھیجی ہے، اس کی صورت میں تم نے اور کچھ نہیں کرنا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ جناب والا کوئی شخص کہے مولانا وڈو جناب والا ڈاڈو سیانے ہو تو آ کے چاہو جناب والا اللہ تو فرمائے جدی ماں جو فضل ملی ونجے، جدی ماں جی رحمت ملی ونجے، وہ جدی جناب والا اظہار خوشیوں کرنی ہوں۔ اتنے کہاں لکھے لا یہاں پہ کون سی بات لکھی ہوئے کہ جب نبی کا ولادت کا مہینہ آ جائے؟ آئیے عزیزان محترم، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس فضل سے کیا مراد ہے۔ آئیے عزیزان محترم 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ خالق کائنات نے 22واں پارہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے بشارت دیجئے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مولا میں کن کو بشارت دوں، میں کن کو خوشخبری دوں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کو بشارت دو، ان مومنوں کو خوشخبری دو۔ مولا میں کون سی خوشخبری دوں؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے فضلا کبیرا، صرف فضل نہیں ہے، فضلا کبیرا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب قرآن سے پتا چلا کہ سب سے بڑا فضل میرے آقا کی ذات ہے۔ اب رحمت سے کون مراد ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ جناب والا لوگ اگر کہہ دیں قرآن سے مراد جناب والا رحمت سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اسلام ہے، ہم نے مان لیا۔ عزیزان محترم ہماری بھی بات سن لیں کہ خالق کائنات نے 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو تمام کائنات والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ رب کا بڑا فضل میرے آقا کی ذات، رب کی سب سے بڑی رحمت میرے آقا کی ذات۔
پھر جناب والا سورہ یونس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے تو خوب خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ تو پتہ چلا جب آقا کی ولادت کا مہینہ آ جائے تو مومن کو خوشیاں منانی چاہیے۔ جناب والا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، ہم تو ٹائم کے پابند ہیں، تو ایک اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ زندگی رہی، کیونکہ اگلا جمعہ میں میرا جو ہے وہ لسبیلا کی طرف 12 ربیع الاول شریف کا انہوں نے 1 سال پہلے مجھ سے ڈیٹ لی تھی، اور لسبیلا میں اور اس کے بعد اتھل میں میرا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ جمعے کے اندر آ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ دلائل دیں گے۔ تو آج رات بعد نماز عشاء آپ کی اس جامع مسجد میں سالانہ محفل میلاد کانفرنس ہو رہی ہے۔ باواز بولیں سبحان اللہ کہیں بھائی، گھبرا گئے آپ، میں کوئی آپ کو جناب والا کوئی ایسا اعلان نہیں سنا رہا کہ جس سے آپ پریشان ہو جائیں۔ آج رات بعد نماز عشاء آپ کی اس جامع مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں انشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ نظر علی القادری صاحب خصوصی بیان فرمائیں۔ تمام مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے آپ خود بھی تشریف لائیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم اپنے نبی سے خود بھی پیار کرتے ہیں، ہماری آل و اولاد بھی نبی سے پیار کرتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے لوگ اس وقت جناب والا عشاء کی نماز کے بعد بازاروں کے اندر، جناب والا چوکوں کے اندر ایسے فضول کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہوں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسجد کے اندر آ کے اپنے نبی کی تعریف کرتے جائیں گے، تعریف کریں گے بھی اور تعریف سنیں گے بھی۔ تو آج رات بعد نماز عشاء، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمیشہ سالانہ یہاں پہ الحمدللہ آپ کی یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جو ہمارا شیڈول نکلا ہے، اس سال بھی ہم نے کوشش کی کہ جناب والا صرف 30 پروگرام ہو۔ اس شاکان مصطفیٰ اتنے زیادہ ہیں، کہا نہیں 30 نہیں 40 پروگرام ہونے چاہیے۔ اور بھئی میرے آقا کی ولادت ہر پل ہونی چاہیے، اس کی خوشیاں ہر پل میں ہونی چاہیے، ہر رات کو آقا کا میلاد جشن منانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پہ لنگر شریف کا اہتمام بھی کیا جائے گا، جو اب جمعے کا چندہ ہوگا تو برائے کرم بھرپور جتنا ہو سکتا ہے بھرپور تعاون فرما کر اپنا حصہ بھی آقا کی میلاد کے لنگر میں شامل فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ، جن احباب نے سنتے نہیں پڑھی وہ